والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اظہار ثواب کی یہ مجلس انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ مختصر سے وقت میں زحمت کو تمام کیا جائے. کل کی محفل میں آپ حضرات نے صفات امام رضا علیہ السلام کی گفتگو سنی تھی، جس میں چند صفات بیان کی تھی. امام کی صفات میں سے ایک صفت بذل یعنی سخاوت. امام سخی اور آل رسول کریم اس لیے کہا جاتا ہے کریم، یعنی سخی ہے، سخاوت مشہور ہے. امام علیہ السلام نے عرفے کے دن اپنے سارے مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا تھا. اللہ کی راہ میں سارے مال کو. آپ کے ساتھ میں فضل بن سہل تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اسراف ہے. تو امام نے کہا ہم اہل بیت کے لیے اسراف نہیں ہے، یہ سخاوت ہے. یہ اسراف نہیں ہے، ضرورت مندوں کو ہم نے اپنے مال کو تقسیم کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یامرون حکم دیتے ہیں بالبخل کنجوسی کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے، 27ویں آیت، 27ویں یا 37ویں آیت ہے، بہرحال سورہ نساء کی آیت ہے. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بخل کرنے کی، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے، مال و دولت دی ہے، ثروت دی ہے، وہ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. یعنی بخل کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کار خیر کرنا چاہتا ہے، مثلا مسجد میں مدد کرنا چاہتا ہے، مثلا مجلس کرنا چاہتا ہے، مثلا امام بارگاہ میں کچھ کرنا چاہتا ہے. ارے آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں دے رہے ہیں، وہ خود کر لیں گے. مثلا یہ کیا ہے، یہ حکم دے رہا ہے بخل کا. ایسے انسان کے لیے، بخیل کے لیے بھی، اور جو بخل کی دعوت دے، ایسے انسان کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اور امام ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بخل نہیں کیا ہے. جیسا کہ مولا کائنات کی شریعت کے سلسلے میں حدیث ہے، صلوات محمد و آل محمد، ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض، جب اللہ نے زمین پر نگاہ کی، زمین کی طرف دیکھا، فاختارنا، تو اللہ نے ہم اہل بیت کو چن لیا. مختار، اختار، ہم اہل بیت کو چن لیا اللہ نے. وَأَخْتَارَ لَنَا، اور ہمارے لیے چن لیا. اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارے لیے چن لیا
لیا، ہمیں اہل بیت کے لیے چن لیا، شیعتن ہمارے شیعوں کو اللہ نے چن لیا، ہم اہل بیت کے لیے ہمارے شیعوں کو چن لیا۔ کس لیے چنا ہے اللہ نے، کس لیے منتخب کیا ہے، کس لیے منسوب کیا ہے اہل بیت کی طرف شیعوں کو؟ ینصروننا، تاکہ یہ شیعہ ہماری مدد کریں، ہماری، ہم اہل بیت کی مدد کریں۔ اب مدد کیا ہے اہل بیت کی مدد کیا ہے؟ اہل بیت کی مدد یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی اگر مدد کرو گے تو اہل بیت کی مدد ہوگی۔ جس وجہ سے انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، جس لیے انہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، جس مقصد کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اگر ہم نے ان مقاصد کا خیال کیا، اس پہ توجہ دی، اس پر عمل کیا، تو ہم اہل بیت کی مدد کر رہے ہیں۔ امام حسین علی مقام نے اگر سجدے میں گلا کٹایا ہے تو امام نے چاہا ہے کہ ہمارے شیعہ نماز پڑھیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اہل بیت کی نصرت نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم دیندار نہیں ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں اگر ہم، تو ہم اہل بیت کی نصرت نہیں کر رہے ہیں، اہل بیت کے مشن کے خلاف، ان کے مقصد کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابھی کل میرے پاس فون آیا تھا، یہ جو میں بنانے لگا ہوں تو آپ لوگوں نے اتنے سارے گروپ میں ایڈ کر دیا تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ کل میرے پاس ایک میرے عزیز کا، میرے ہی وطن کے، ہاشم نام ہے، کویت میں رہتے، ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے جو نماز کے سلسلے میں تقریر کی مجھے بہت اچھی لگی اور میری دلی خواہش ہے، انہوں نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی، اور الحمدللہ یہاں بھی بعض افراد ایسے ہیں جو اپنی دلی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں سب نمازی ہو جائیں، ہم نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ اہل بیت کا مقصد یہ ہے، اہل بیت کا مشن ہے۔ واقعاً ایک شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، دوسروں کو بھی دعوت دے، اسی کو تو امر بالمعروف کہتے ہیں، یہ واجب ہے، فروع دین میں سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرچ، جہاد، اسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ تو واقعاً ایک حقیقی شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنا کوئی بھائی گمراہ ہو رہا ہے، بے نمازی ہے، تو ذمہ داری سمجھ کے اسے نماز کی طرف دعوت دیں، اسے نماز۔ اور آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے وصیتیں کی ہے نماز کے لیے، رسول اللہ نے وصیت کی ہے نماز کے لیے، یہ نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اللہ نے اس لیے چنا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے، یعنی ہمارے مشن کے مطابق چلے، جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کا خیال رکھیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِفَرَحِنَا، اور ہماری خوشی میں خوش ہوں۔ الحمدللہ یہاں ہر شہادت پہ مجلس، ہر ولادت پہ محفل، اور واقعاً اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں آپ حضرات کو دیکھ کے، واقعاً آپ مجلسوں کو سنتے ہیں، ورنہ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ابھی مولانا نماز، روزے اور یہ وہ کی باتیں کریں گے۔ نہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، اور بعض افراد عمل کرتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِفَرَحِنَا، اور ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں۔ وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ، ہمارے شیعہ اپنے مال میں بذل کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چھپاتے ہو مال کو۔ اب بذل، سخاوت اہل بیت کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر جو واجب ہے، اس میں خمس واجب ہے، اسے ہمیں نکالنا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسے ہمیں نکالنا ہے، فطرہ واجب ہے، ہمیں اسے نکالنا ہے۔ اگر بچے کے عقیقے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ ہماری سلامتی کے لیے کہا، ہمارے بچے کی سلامتی کے لیے کہا گیا، اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ جو مستحبات ہیں، ایسا نہیں کہ زبردستی دین نے لاد دیا ہے آپ کے اوپر، نہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس لیے لادا گیا ہے، اس لیے آپ کے اوپر سونپا گیا ہے۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں خمس نکال رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، فطرہ نکال رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ مال کم ہو رہا ہے، یہ ہماری فکر ہے، ہم سوچ رہے ہیں مال کم ہو رہا ہے، یہ اللہ اور رسول اور اہل بیت وعدہ کر رہے ہیں کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا۔ وَيَبْذَلُونَ أَمْوَالَهُمْ، ہمارے شیعہ اپنے مال میں بذل کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو قربان کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہم
جہاد کرتے ہیں، مثلا دفاع کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، سب دعا کرتے ہیں نماز کے بعد کہ ہمیں مولا کا ناصر بنا، کس لیے؟ تاکہ اپنی جان سے امام کو، جان کو قربان کرے امام کے لیے. فینا اولئک منا، یہ ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. اولئک منا، یہ ہم سے ہیں، شیعہ ہم سے ہیں. کتنا بڑا مقام مل رہا ہے. انسان اگر ایک لفظ سدھرنے کے لیے بہت زیادہ کتابیں اور بہت زیادہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کا ایک لفظ سدھرنے کے لیے منا، ہم سے ہیں. جس طریقے سے کہا منا اہل البیت، سلمان و منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل بیت، اسی طریقے سے یہ شیعہ منا، ہم سے ہیں. یہ شیعوں کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ہم سے ہیں. وَإِلَيْنَا، اور یہ ہماری طرف واپس جائیں گے. کون؟ جو اہل بیت کی راہ پہ چلیں گے، جو ان کی مشن پر، ان کے مشن پر چلیں گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ریان ایک صحابی ہے امام کا، 8ویں امام کا، امام رضا علیہ السلام کا. اس سے امام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا جنت میں مقام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بے شک دکھا دیجئے. تو کہا یا ریان ان تکونا معنا فی درجات العلا، کیا تم ہمارے ساتھ اپنے بلند مقام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ من الجنان، جنت میں. فاحزن، بس لحزننا، ہمارے غم میں غم مناؤ. وافرح لفرحنا، اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی خوشی میں انسان خوش ہو رہا ہے، اہل بیت کب خوش ہوں گے؟ کیا محفل کرنے سے صرف خوش ہو جائیں گے؟ ہاں خوش ہوں گے، لیکن نہیں. جیسا کہ اہل بیت نے کہا ہے ہمارے چاہنے والوں کی اگر مدد کرو، ان کے قلب کو سرور بخشو گے، خوشی بخشو گے، تو ہم خوش ہوں گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اور دوسری صفت امام کی، امام نے دعا، 8ویں امام نے دعا کی بڑی تاکید کی ہے، دعا کی تاکید کی ہے. علیکم بصلاح الانبیاء، امام فرماتے ہیں 8ویں امام، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم انبیاء کا اسلحہ استعمال کرو، اسلحہ استعمال کرو. قیلا ما صلاح الانبیاء، رابی نے سوال کر لیا امام سے، ابن رسول اللہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ قال الدعا، انبیاء کا اسلحہ دعا ہے، ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تم بھی دعا کرا کرو پریشانیوں میں، مشکلات میں. جب مضطر ہو جاؤ، یہ جو روز نماز کے بعد امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کیا ہے اس کا مطلب؟ کون ہے سے تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنے اور اس کی مشکلات کو دور کرے؟ یہ غم و اندو دور ہوتا ہے. اس آیت، یہ آیت دعائیہ آیت ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے، 6 امام فرماتے ہیں علیک بالدعا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا کرو. فإنہ شفاء من کل داء، اس لیے کہ دعا ہر مرض میں شفا ہے. آپ دوا لائیے ڈاکٹر کے یہاں سے، جائیے ڈاکٹر کے یہاں دکھانے کے لیے، لیکن اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا، اس دعا، اس دوا میں شفا اہل بیت عطا کریں گے، اللہ عطا کریں گے. اس میں شفا جب تک ان کی نظر کرم نہیں ہوگی، جب تک اہل بیت کی نظر رحمت نہیں ہوگی، لاکھ دوا کھاتے رہے اس میں شفا نہیں ملے گی. ہر مرض کی دوا دعا ہے، امام فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، رسول سے کہہ رہے ہیں جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، انی فإنی قریب، تو میرے بندے سے کہہ دو میں اس سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میرا بندہ، میں اس کی دعوت کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کا جواب، اجیب وہ جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے اس کی شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہوں. اس سے زیادہ کون قریب ہو سکتا؟ ہم اپنے راز کس سے بیان کر سکتے ہیں؟ یہی شخصیات ہے، یہی پروردگار ہے جس سے ہم اپنے راز کو اہل بیت کو وسیلہ دے کر بیان کر سکتے ہیں. تو دوسری صفت امام کی یہ تھی کہ امام دعا کی تاکید کرتے تھے. امام کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ کہ امام نماز کی تاکید کرتے تھے.
نماز اول وقت امام سارے ائمہ علیہ السلام نے نماز کے سلسلے میں کہا. مامون الرشید کے دربار میں علماء کا بہت جماوڑا ہوتا تھا, وہ علماء کو بہت اکٹھا کرتا تھا اور وہاں پہ مناظرہ چلتا تھا. چونکہ اقسام کے مذاہب کے لوگ وہاں آتے تھے, مناظرہ چلتا تھا. اور یہ امام کو اس نے بلایا تھا, اس کا تو مقصد سیاسی تھا, اسے تو اپنے حکومت چلانی تھی. امام کو بلایا تھا, مناظرہ چل رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا. امام نے کہا کہ مناظرے کو روک دو, پہلے نماز پڑھ لیں. کسی نے کہا نہیں نماز تو ابھی وقت ہے. کہا نہیں, اول وقت نماز پڑھنا چاہیے. یعنی ائمہ علیہ السلام نے نماز کی. تو ائمہ علیہ السلام کی اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مشن کی مدد کریں, ان کے مشن کو زندہ کریں, ان کے مقصد کو زندہ کریں. جب ہم اہل بیت کے مقصد کو زندہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اہل بیت کے ناصر ہیں, اہل بیت کے مددگار ہیں. اگر ان کے مشن کے خلاف جا رہے ہیں تو واقعی ہمیں شرمندگی ہوگی کہتے ہوئے. اس بات آپ کو سوچ لیں. پھر اس کے بعد قرآن کے سلسلے میں 8ویں امام ماہ رمضان کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کے سلسلے میں صفت قرآن امام پڑھتے تھے. قرآن امام فرما رہے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. اسے ملتا ہے اللہ کی طرف سے پورے ختم قرآن کا ثواب, ایک آیت کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے. آپ دیکھیں کتنا مرتبہ ہے. بس میرے سے بات کو تمام نہیں ہوتی. تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو راہ راست پہ لانے کی پوری کوشش کی, سارے راستے بتا دیے. اب یہ وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے پہنچانا آپ تک, عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سیرت اہل بیت پہ چلنا ہوگا. اگر ہم سیرت اہل بیت کے خلاف جا رہے ہیں تو واقعی ہم کامیاب نہیں ہیں, خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مولا ہی ہیں, مثلا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کے مشن کا خون کر رہے ہیں. یزید کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو جو امام حسین بچانا چاہ رہے تھے وہی وہ مٹانا چاہ رہا تھا. امام حسین بچانا کیا چاہ رہے تھے؟ دین بچانا چاہ رہے تھے. اب اگر ہم دین کو خراب کریں, دین کی کسی رکن کی توہین کریں, مثلا نماز نہ پڑھے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگیں کہ جو ہے ہم تو نماز نہیں پڑھتے, جو بوڑھے ہوں گے پڑھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ ایک تو چوری, اوپر سے سینہ چوری, جیسے میں نے دوپہر کر سکیا. تجری ہے, یہ جرأت ہے. تجری اسی لیے کہا گیا ہے, جرأت ہے کہ ایک تو انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑا گناہ جسارت کر رہا ہے, جرأت پیدا کر رہا ہے کہ اپنے گناہ کو آشکار کر رہا ہے. یہ بہت بڑی جرأت ہے میرے عزیزو. ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ حقیقی واقعی شیعہ بنے, اور واقعاً اگر سدھرنے کے لیے صرف کربلا والوں کو دیکھ لیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, کیا کوئی انسان ہے آج جو اتنے مصائب و آلام کے بعد جس نے نوجوانوں کو دیکھا ہو کہ ان کے سامنے قتل کر دیے گئے, ذبح کر دیے گئے, ان کے سروں کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا, چادریں چھین لی گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تازیانے برسائے گئے, امام سجاد پہ مسلسل تازیانے برسائے جا رہے ہیں. لیکن یہی امام سجاد اپنی پھوپھی زینب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب بھی اتنے آلام و مصائب کے بعد بھی قضا نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کے لیے امام کا صرف یہی جملہ کافی ہے, شہزادی کی یہی سیرت کافی ہے میرے عزیز. اگر ہم سوچ لیں, اگر ہم سمجھ لیں, یہی سیرت کافی ہے. کبھی کسی چھوٹے سے بچے نے بھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ بیعت کر لیجیے, مثلا آپ اس کی بات مان لیجیے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. معصوم سکینہ زندان میں ڈال دیا گیا, مسلسل سکینہ رو رہی, بہت سکینہ جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے, جسے حسین پیار کرتے تھے, جسے حسین نے عید کے دن بڑی محبتوں سے کان میں در پہنائے تھے, جس کے کان سے در کو ظالموں نے چھین لیا. وہ سکینہ اس زندان میں ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, ہر وقت بابا کو یاد کر رہی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, بس چوک کے اٹھتی ہے, زور زور سے رونا شروع کرتی ہے,
بس جیسے ہی رونا شروع کرتی ہے زینب و کلثوم قریب آ گئی. اے بیٹی کیا بات ہے, کیوں رو رہے, ہم سب یہاں موجود ہیں. بس ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں, ابھی میرا بابا آیا تھا, میرا بابا مجھے پیار کر رہا تھا. اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا. بس یہ سننا تھا کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. یہ آواز یزید کے کانوں تک پہنچی. معلوم کیا کون رو رہا ہے, پتا چلا سکینہ رو رہی ہے, سکینہ رو رہی ہے. بس ایک مرتبہ یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ خواب میں بابا کو دیکھا ہے تو سکینہ کے پاس دشت میں بابا کا کٹا ہوا سر. میرے عزیزوں, اگر کسی کو تسلی دی جاتی ہے تو کسی چھوٹے بچے کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی ہے, لیکن ہائے سکینہ کو تسلی کس طرح سے دی جا رہی ہے. باپ کا کٹا ہوا سر دشت میں سجا کے خان سے ڈھک کر بس ایک مرتبہ زندان میں بھیجا گیا. جیسے سکینہ نے دیکھا دشت آ رہا ہے, سکینہ نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک مرتبہ لانے والا کہتا یہ کھانا نہیں ہے. اب جو خان کو ہٹایا تو کیا دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر. سکینہ نے اس کٹے ہوئے سر کو سیدھے سے لگایا. اے بابا ابھی آپ آئے تھے, اے بابا ابھی آپ نے سینے پہ سلایا تھا, اے بابا